اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ دنوں میں دوبارہ ایسا کہ میں تحریک کر رہا ہوں، پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی خاص طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مخالفین کے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روکے، اور جنہیں مخالفین کی اصلاح نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے سامان کرے، اسیران کی جلد رہائی کے بھی سامان پیدا فرمائے جس میں الجزائر کے اسیران بھی شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخم و مرہم برہ یار کے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ جب مروجہ عقائد یا مروجہ منطق یا دانش یا جسے ہم کنونشنل وزڈم بھی کہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی نئی بات کی جاتی ہے تو یہ اکثریت کو نہ صرف چونکا دیتی ہے بلکہ سپرفیشل یا سطحی سوچ رکھنے والے جو تدبر کم کرتے ہیں ان کے لیے بات تضحیک کا باعث وہ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں ایسے خیال کو یا ایسے شخص کو، اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے معاشی، سیاسی یا معاشرتی مقاصد کو نقصان ہوگا تو پھر کم تدبر کرنے والوں کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہ نئی بات کرنے والا یا تو مجنون ہے یا اس کے مذموم مقاصد ہیں، اس لیے اس کو اور اس کے قریبیوں کے جان و مال اور آبرو پر حملہ کیا جائے۔ اور مذہب کی تاریخ میں ایسے لوگوں کو عام طور پر ہیریٹک کہا جاتا ہے، یعنی ملحد یا زندیق۔ وہ کنونشنل وزڈم سے جو بالکل مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا بات ہے جس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ بات ان کی درست تھی یا غلط تھی؟ لیکن جب ہمارے پاس بینیفٹ آف ہائنڈ سائٹ ہو کہ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہوں، تاریخ دیکھ سکتے ہوں، تو بات آسان ہو جاتی ہے۔ پھر زبان حال یا فعلی شہادت دیکھی جاتی ہے کہ کیا فعلی شہادت ان کے حق میں ہے یا ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں تاریخ عالم کے سب سے بڑے انقلاب سے جو عرب کے بیابان میں عجیب ماجرا گزرا۔ ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم نصیر حبیب صاحب۔ نصیر صاحب یہ بتائیے کہ جو عرب میں کے بیابان میں وہ عجیب ماجرا گزرا اس کا تاریخی تناظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ اس کا تاریخی تناظر جو ہے وہ ایسا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، یعنی جو مذاہب جو قومیں جن کو الہام کا پانی ملا تھا وہ بھی بگڑ چکی تھی اور جن کو نہیں ملا تھا وہ بھی بگڑ چکی تھی۔ تو اس تناظر میں ایک جہاں جو ہے وہ عشق الہی میں اس طرح پرسوز ہوئی ہے اور عالم ناسوت سے اتنا اوپر اٹھی ہے کہ مقام کعبہ قوسین کو چھو لیا ہے، اور وہاں سے نسخہ کیمیا لیا ہے اور اپنی قوت قدسی سے ان لوگوں کو جو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے تھے یبیتون لربہم سجدا و قیاما کا نمونہ بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انقلاب ایسا انقلاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ گبن نے کتاب لکھی ہے ڈکلائن اینڈ دا فال آف رومن امپائر، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ I have described the triumph of barbarism and religion، یعنی رومن زوال کی تاریخ کو ایک فکرے میں سمیٹا کہ میں نے ان کی شکست میں دراصل بربریت اور مذہب کی فتح کی داستان بیان کیا۔ ایک فکرے میں اس نے پوری، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ باربرزم کے علاوہ ایک ریلیجن بھی تھا جس نے کہ ان کی اجتماعی جو اخلاقیات تھی ان کو انڈیویجول بنا دیا کرسچینٹی نے مسئلہ، تو وہ اس وجہ سے زوال۔ اب آپ ادھر دیکھیں، ادھر تو بقول اس کے مذہب نے
ایک بہت بڑی امپائر کو، سلطنت کو، ایک تہذیب کو زوال میں، اور یہاں دیکھیں کیا حال ہے. اور پھر ان کو ہم دوش سریا کر دیا، اور ودن 30 ایئر 3 بر اعظموں تک مسلمان پہنچ گئے. اور یہ ایک ایسا انقلاب ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رومن امپائر جو تھی اس کا خاتمہ مذہب نے کیا. یہاں پہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے مذہب کی وجہ سے سریا پہ پہنچا دیا. دیکھیں وہ کیرن آرمسٹرانگ جو ہے وہ کہتی ہے یہ جو ہے اسلام ہے اسٹوری آف سکسیس ان لائک کرسچینٹی. ڈیزلنگ سکسیس ہے یہ، یعنی یہ فتح ہے جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا. جیسے کہتے راہ میں جتنے بھی ذرے آئے ستارے بنا دیے. وہ تو ایسی انقلاب ہے نہ صرف دنیاوی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ بھی. اور عقل انسانی جو ہے وہ ایک پھنسی ہوئی تھی، ایک مردود مقہور سمجھی جاتی تھی. قرآن پاک نے اسے شرف اور مرتبہ ادا کیا. اور ایک آفاقی پیغام لے کر آئے. دیکھیں قرآن پاک نے کہا کہ دوزگی کہیں گے لو کنہ نسمع و ناقلو ما کنہ فی اصحاب السعیر. اگر ہم عقل کرتے اور یہ غور کرتے اور سنتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. تو یہ عقل کو شرف ملا ہے تو تب ہی، ورنہ تو اسے عقل کو تو سمجھا جاتا تھا یہ تو ساری فتنے کی جڑی ہے. بار بار کہا افلا تعقلون. ہاں تو تدبر کرو. اور پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو صداقت ہے، یعنی اس پیغام کی صداقت جو ہے، جیسے فرماتا ہے اللہ میاں علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فرعها فی السماء. یعنی وہ کلمہ طیبہ جس کی گواہی انسانی فطرت دیتی ہے اور بیرونی آفاق بھی دیتے ہیں. تو پھر یہ اس کی تاریخ میں اتنی بڑی ایویڈنس، ایسا انقلاب تھا کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے نا جی وہ کافر نے کہا جی لستا مرسلات رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل کفا باللہ شہید بینی و بینکم. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. انہ الحق، یہ حق ہے، ہم نشان دکھائیں گے انہیں انفس و آفاق میں، اور وہ پتہ چل جائے گا یہ حق ہے اور یہ حق ہے. اور پھر یہ جو تاریخی ایویڈنس ہے، کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مذہب کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، نہ کافروں سے، نہ یہ کرسچینٹی سے، نہ یہودیوں سے، نہ وہ دوسرے جو مذہب تھے زرتشتی تھے، نہ ان سے. آپ نے لفظ کمپرومائز استعمال کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کمپرومائز ان کے سے بلیفز کے اندر، عقائد میں. سب کے خلاف تھا یہ. نہیں، سب نے سوچا کہ اس میں ایک چیلنج ہمارے لیے. کفار نے بھی سوچا، یہودیوں نے بھی سوچا، عیسائیوں نے بھی سوچا، زرتشتیوں نے بھی سوچا، اور کسی نے اور محض خدا کی سپورٹ سے، مدد سے کامیاب ہوئی ہے. جب غزوہ بدر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی لاشیں دیکھی، ان سے پوچھا پتہ چل گیا وعدہ جو اللہ بھی نے وعدہ کی تھا میں نے تو محسوس کیا. آپ نے ایک فعلی شہادت کی مثال دے دی. فعلی شہادت بہت بڑی مثال ہے یہ. اگر کسی پیغام کے ساتھ فعلی شہادت نہیں ہے، تاریخ کی ایویڈنس نہیں ہے، تائید الہی کی شہادت نہیں ہے، بالکل چھوڑ دیں. آپ نے آغاز اس گفتگو کیا ایک اورینٹلسٹ کا ذکر کیا وہاں سے، بلکہ جس نے رومیو کے پاس کو دیکھا. پھر آپ نے اورینٹلسٹ جو مستشرقین ہیں ان کا بھی ذکر ہلکا سا کیا آپ نے. لیکن بہت تعصب نظر آتا ہے ان کی رائٹنگز میں، کیونکہ ان کی باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور بات کار فرما ہوتی ہے. مثلا اگر ہم مونٹگومری وارٹ کی بات بھی کرتے ہیں، یونیورسٹی آف ایڈنبرا کا پروفیسر تھا، لیکن اس کا تعلق بہرحال چرچ سے تھا، بلکہ وہ جیروسلم بھی گیا، جو اس کا وہاں کا بشپ تھا اس زمانے میں، اس کا وہ ایڈوائزر بھی تھا عربی زبان کے حوالے سے. تو بہرحال یہ بڑا افسوس ہے کہ اسلام کی تاریخ لکھنے والے جو خاص طور پہ ویسٹ کے لوگ ہیں، مغرب کے لوگ ہیں، انہوں نے بہرحال تعصب سے کام لیا، چاہے وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے. یہ بتائیے کہ ان مستشرقین نے جو اورینٹلسٹ بھی کہا جاتا ہے، جو خاص طور پہ اسلامی تاریخ پہ بات کرتے ہیں، اسلام کے ظہور سے متعلق وہ کیا بات کرتے ہیں کہ آج کا مشن کیا تھا اور اسلام کی ڈومین کیا تھی، اس کا دائرہ کار کیا تھا، کون کون سے علاقے یا علاقہ جات یا تمام دنیا اس کی ڈومین میں آتی ہے. کیا ان کا ایک اگر کنسنسس نظر آتا ہے وہ کیا ہے جو آپ دیکھتے ہیں ان کی تاریخ لکھنے کی، جو ان میں صلاحیت ہے یا صلاحیت نہیں ہے؟
کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ایکچولی عربوں کے لیے اسلام جو تھا وہ انٹرنیشنل نہیں ہے، عربوں کے لیے ہے. یہ دراصل ایک 50 سال پہلے ایک مرچنٹ اکانومی اس عرب سوسائٹی میں بنی ہے، اور وہ جو ایک ٹرائبل ویلیوز تھیں ان کو چیلنج کر رہی تھی. تو اس کا ریئیکشن ہے دراصل اسلام. یہ ٹرائبل ویلیوز کی ریوائول کے لیے ایک، اور یہ جو میں بڑا حیران بعض اوقات ہوتا ہوں کہ ان کو اگر کچھ تھوڑا بھی ذرا کوئی انصاف ان کے اندر ہو، کوئی تھوڑا بہت. میں ماڈرن جو جدید ترین ماہرین ہیں اس میں ایک ایڈلر ہے جو سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا سٹرانگ جو انسینٹو ہوتا ہے وہ ایگو ہے. ایک کارل مارکس ہے جو سمجھتا ہے کہ سب سے سٹرانگ چیز جو ڈٹرمن کرتی ہے وہ اکنامک فورسز ہیں، وہ جو مادی ذرائع ہیں، وہ بھی پیداواری ذرائع، وہ یعنی اکنامک فیکٹر کو سب سے. ایک فرائڈ ہے وہ سمجھتا ہے جنس جو ہے یہ زیادہ ڈٹرمن کرتی ہے، یہ اس انسٹنکٹ جو ہے جنس کی یہ زیادہ. کفار نے مایوس ہو کے ایک بندے عمر بن ربیع کو بھیجا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو روکا جائے کہ یہ ان کا آخر وجہ کیا ہے. اس نے آ کے یہ تینوں انسینٹو پیش کیے ہیں. اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت چاہتے ہیں، یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس لیے ہے، اگر دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیں گے، یعنی جو کارل مارکس سب سے بڑی سچائی سمجھتا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. یعنی ایگو ایڈلر کے نزدیک جو سب سے سٹرانگ محرک ہے. تھرڈ جو فرائڈ کے نزدیک سب سے سٹرانگ ہے، تو اس نے کہا اگر آپ کسی شادی کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ، بس آپ نے اشارہ کرنا ہے. یہ تینوں باتیں اس نے کہیں، اور وہ جو بات کرتے تھے پوری کر دیتے تھے. اگر اولڈ ریوائول کے لیے ہی ٹرائبل ویلیو کی ریوائول، حضور کہتے ہیں ہاں مجھے بادشاہ بنا دے، تو کیا وہ آرام سے وہ تمہاری ریوائول نہیں کر سکتے ٹرائبل ویلیو کی؟ لیکن آپ نے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی آیات تلاوت کی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سمجھ یہ رہے تھے میرے ہم سفیر اسے بھی عصر بہار سمجھے، انہیں کیا خبر کہ کیا ہے یہ نوائے آشکانہ. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسٹنکٹ کا ہے، یہ کچھ ڈرائیونگ فورس ہے. لیکن جب اس نے حامیم سجدہ کی آیات سنی تو اس نے کہا کہ یہ عصر بہار نہیں ہے، یہ نوائے آشکانہ ہے. اس نے کہا کہ آپ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. تو یہ میں ہاں اگر یہ جو کہتے ہیں جو یہ ٹرائبل ویلیو کے حیا کے لیے تھی، یہ عربوں کے لیے تھی، تو حضور بادشاہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے کر سکتے تھے اپنا مشن پورا. کیوں آپ نے یہ نہیں ان کی بات سنی؟ کیوں آپ نے نہیں کہا؟ کیوں اپنے مشن کو جاری رکھا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو یہاں تک حضرت ابو طالب سے حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ سورج یا چاند رکھنے میں تب بھی باز نہیں ہوں گا اپنے مشن سے. تو یہ ایک خدائی مشن تھا، اس سے انسانیت کی ترقی. میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب جو دنیا میں علمی اور انقلاب آیا قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن نہ آتا تو یہ انقلاب ہی نہ آتا. یہ سب سے بڑا انقلاب تھا. اللہ تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ول تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا انقلاب کر دیا. تو واپس آتے ہیں اس پروگرام کا جو یہ ایپیسوڈ جو ہے، اس میں ہمارا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ فعلی شہادت کس کے ساتھ ہے، اور جو پرویسو اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے یا واقعاتی شہادت مثلا دیکھا جائے مختلف ذرائع سے. اب اس کی طرف آتے ہیں. پیغام تو بڑا واضح ہو گیا، پیغام آفاقی تھا اور وہ تمام معاشروں کو اپنے سمیٹے ہوا تھا، زمان و مکان کی قید سے آزاد تھا. لیکن یہ بتائیے کہ اب ہمارے پاس بینیفٹ آف ہائنڈسائٹ ہے، ہسٹری ہمارے سامنے ہے، تاریخ ہمارے سامنے ہے، جس مرضی زاویے سے دیکھ لیں. یہ ایک بات مسلم ہے کہ مسلمانوں پر، وسلم پر، آپ کے صحابہ پر بے انتہا ظلم ڈھائے گئے. لیکن آخر میں پھر یہ بتائیے جو کنونشنل وزڈم سے الگ بات کر رہے تھے، وہ جس کے نتیجے میں ان کو اس قدر قیمت ادا کرنی پڑی، اور وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ دکھوں پر اور غموں پر محیط ہے. اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ 3 مختلف قسم کی انہوں نے وسلم کو لالچیں دینے کی کوشش کی، لیکن سوال ہے کہ اس کے جواب میں کیا ملا آپ کی زندگی میں؟ آپ کو دکھ ملے، درد ملے ظاہری طور پر. تو پھر فیصلہ ہوگا کہ بعد میں ان دا لانگ رن کس طرح فعلی شہادت جو ہے، کیا وہ دست قدرت وسلم کے ساتھ تھی، صحابہ کے ساتھ تھی، یا وہ درد و تکلیفیں جو ہیں وہ ضائع چلی گئیں.
اصل سوال یہ ہے کسی ان بائسڈ ویو کے لحاظ سے، بطور مسلمان نہیں، بطور ایک شخص جو تاریخ پہ نظر رکھتا ہے، یہ ثابت کیجئے کہ پھر آن وسلم کے حق میں اور آپ کے صحابہ کے حق میں دستے قدرت چلا ہے یا بات اس کے مخالف ہے؟ دیکھیں بالکل تاریخ نے گواہی دی ہے اور اس کے ساتھ فعلی شہادت ہوتی ہے. جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کی اگر اس کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس الہام کی تائید میں اگر فعلی شہادت نہیں ہے تو وہ عقل کے متضاد ہے، عقل کے اگینسٹ ہے، چھوڑ دو اس کو. یہ دو اسٹرانگ ایویڈنس ہوتے ہیں. ایک تاریخ گواہی دیتی ہے. اسلام آیا فل لائٹ آف ہسٹری میں آیا. پہلے گزشتہ مذاہب ہیں، کوئی 500 قبل مسیح، کوئی بعد میں کچھ. حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے واقعے کا 70 سال تک کوئی ذکر نہیں ملتا. اس کی تاریخ 70 سال بعد میں یہ ملنا شروع ہوا ہے، تاریخ میں آنا شروع ہوا ہے. تو اسلام تو پوری لائٹ ہسٹری میں آیا ہے. اسلام جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ دیکھیں وہ ایک سائنس ہے. میں سمجھتا ہوں ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھیں نا کیا مطلب ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبدو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ربوبیت کی صفت ہے، رحمانیت کی صفت ہے، رحیمیت کی صفت ہے، مالک یوم الدینیت کی صفت ہے، یہ اس کا انعکاس، اس کا انسان مظہر بنے. یہ ہوتی ہے عبادت. جب ان کا انسان مظہر بنتا ہے تو پھر ایک سٹیج آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد عمار میتا ازر میتا ولکن اللہ رما، تو انہیں نہیں پھینکا. اللہ تعالیٰ کی اگر یہ چیزیں نہیں انسان کے ساتھ آتی، اگر یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی نہ کسی جگہ خرابی ہے. ایک بہت بڑے دانشور پاکستان کے احمد جوید صاحب تھے. 2000 کی بات ہے، میں نے پاکستان ان سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا ہم تو پڑھتے ہیں حدیثوں میں کہ 3 بندے غار میں پھنس کے ہر ایک نے اپنی اپنی نیکی دہرائی. کسی نے کہا میں رات کھڑا رہا، کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے دودھ لے کے، تو غار سے پتھر ہٹتا گیا، پتھر ہٹتا گیا غار سے اور وہ اس کے بعد ہٹ گئے. میں کہ آج پوری امت مسلمہ 300 سال ہو گئے ہیں دہرا رہی ہے اپنی اپنی نیکیوں کو، پتھر تے پھنسے ہوئے ہیں زوال کے میں اور نکل ہی نہیں رہے. کہاں خرابی ہے؟ کہنے لگا ظاہر ہے ہمارے اندر خرابی ہے، ہمارے فہم میں خرابی ہے، ہمارے عمل میں خرابی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کی ایویڈنس نہ ہو، ہسٹوریکل ایویڈنس نہ ہو. دیکھیں ہمارا ایک کیس بنا ہے. میں 1924 ایک ہلکی ایک سنیپ شاٹ کے طور پہ بات کرتا ہوں کہ 1924 کی بات ہے. ہمارے ایک مبلغ تھے، افغانستان میں گئے ہیں، تو وہ افغانستان میں گئے اجازت سے. یہ کابل کے وفد ہم اس ذکر میں خیال سوال پہ کریں گے جہاں پہ جماعت احمدیہ کے ساتھ فعلی شہادت سوال آتا ہے. میرا مقصد سوال کا یہ تھا کہ تاریخ میں بڑی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں. میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آن وسلم کے ساتھ جو آپ کا زمانہ ہے، کیونکہ میرے سوال کی درپردہ ایک اور سوال یہ تھا کہ جو تاریخ ہے قرون اولیٰ تک کے مسلمان جو تھے، مثلا جب ہاؤس آف وزڈم جب بغداد میں ختم ہوا، اس سے پہلے تک تو بظاہر اسلام کا بہت عروج تھا ہر لحاظ سے، لیکن اس کے بعد تنزلی کا زمانہ بہت طویل تھا، تکلیف تھی، انتشار تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کس طرح فعلی شہادت اسلام کے حق میں رہی ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کسی قسم کی سمجھنے میں غلطی پیش آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا واقعاتی شہادت اسلام کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ جو نیو وزڈم تھی یا کنونشنل وزڈم کو جو بات چیلنج کر رہی تھی، وہ بات درست تھی کہ نہیں تھی تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد یہ جو اسلام کی ایک کمپریہنسو تھی نا، ایک سول تھی، اس میں فش اور اس میں ایک ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے، شعبے مختلف ہوتے گئے ہیں. پالیٹکس اور طرف چلی گئی ہے، تزکیہ کا علم کسی اور کے پاس چلا گیا، تزکیہ کوئی اور کر رہا ہے. لیکن جس نے اسلام کی اسپرٹ کو، روح کو فالو کیا ہے، چاہے وہ صوفی تھے، چاہے وہ عالم تھے، چاہے وہ حکمران تھے، جس نے اسلام کی اقدار کو صحیح طرح فالو کیا اسے کامیابی ملی ہے. اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی کرتا رہا اپنے بندوں سے، مجددین کو بھی بھیجتا رہا ہے. اور پھر ہے کہ اب جس نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. اور جو امام کو شناخت کرتے رہے ہیں وہ بچتے رہے ہیں ان فتنوں سے، اور وہ ان کے ساتھ فعلی شہادت رہی ہے. اور بلکہ بات یہ کہ اسلام کے زوال میں دراصل وہ بھی ایک فعلی شہادت اس لیے ہے کہ آن وسلم کی پیش گوئی تھی
کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام میں ملوکیت بھی آ جائے گی، مسلمانوں کو پہ مسلط کی جائے گی، پھر جابر بادشاہ بھی ہوں گے، اس کے بعد مسیح اسلام کا زمانہ آئے گا، بہت تاریک زمانے کے بعد پھر خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا. تو دراصل بظاہر تنزلی نظر آتی ہے، یہ بھی فعلی شہادت وسلم کے حق میں جا رہی ہے دراصل. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تاریخ میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں تاریخ میں واقعات ہوتے ہیں، وہاں لڑائی ہوئی، وہاں لڑائی، کیونکہ عام چیز تو درج نہیں ہوتی. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کا اسلام کا انفلوئنس ہے، اسلام سے جو اسپین کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ پہنچا ہے، اور یا صلیبی جنگوں کے دوران جو ان کا رابطہ ہوا ہے مسلمانوں سے، اور اس کے ذریعے سے جو پروٹیسٹنٹزم آیا ہے وہ جو اسلامک ویلیو سے متاثر ہوا ہے، وہ یورپ کا انقلاب. آپ میگنا کارٹا ہے اس وقت ہے جو جب یہ یہاں سے دانش جو ہے ٹریول کی ہے، درست کہا آپ نے. اور پھر وہ اسلام کا ایک میسج تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ بھی ہو سکا ہے کہ جو علمی انقلاب تھا یا علمی جو تھا اس کا جو میسج تھا، اس کی یعنی عقلی جو تھا یا جو فزیکل جو سائنسز تھیں وہ مغرب فالو کرتا گیا ہے، اور جو اس کا اسپرچل حصہ تھا وہ پھر مشرقی اقوام جو ہیں وہ لے کے چلتی رہی. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اس پروگرام کے آخری حصے میں، اور وہ زمانہ ہے جماعت احمدیہ کے آنے کا. اور یہی سوال اب جماعت احمدیہ پر یہی ٹیسٹ ہم اپلائی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے حق میں فعلی شہادت، واقعاتی شہادت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ بھی یقیناً بڑے بظاہر ایک بات جماعت احمدیہ کے ماننے والے یا معاندین ایک بات پر اگری کریں گے کہ ایک کامن فیکٹر بہرحال ایک قدر مشترک ہے جماعت احمدیہ میں اور وسلم کے زمانے میں، وہ ہے پرسیکیوشن. باقی پیغام درست تھا کہ نہیں تھا یہ اگلی الگ بحث ہے. اب دوبارہ ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا جماعت احمدیہ کے ساتھ فعلی شہادت تھی کہ نہیں تھی، یا یہ جو سفر ہے عبث تھا کہ لوگوں کو جانیں بھی لٹانی پڑیں، لوگوں کو اپنے مال و دولت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، آبروئیں بھی لوگوں کی پامال کی گئیں. تو کیا فعلی شہادت، واقعاتی شہادت اس کاؤنٹر نیریٹو کے حق میں، اس نئے نیریٹو کے حق میں ہے، دست قدرت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے پاس سو کولڈ کنونشنل وزڈم تھی؟ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ وہ دور ہے، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ کوئی کسی سے اختلاف کرتا ہے سوائے کہ کوئی مبالغہ کرتا ہے یا اس طرح کی بات کرتا ہے، ریلیجس اختلاف پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی اس دنیا میں. پکڑ ہوتی ہے شرارت پہ، پکڑ ہوتی ہے ظلم پہ. اور وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1924 کا واقعہ ہے. ہمارے ایک مبلغ نعمت اللہ صاحب افغانستان بھجوایا گیا، اور اجازت سے حکومت نے اجازت دی. 1921 میں اس کا وفد آیا تھا افغانستان کا ادھر انڈیا میں، جماعت احمدیہ کے وفد نے ملاقات کی. انہوں نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ بھیجیں اپنے مبلغ کو. لیکن وہ جب وہ گئے ہیں 1924 میں تو ان کو گرفتار، امان اللہ کا دور تھا، گرفتار کر لیا گیا. 16 اگست کو مقدمہ پیش ہوا اور ان کو بعد میں وہ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے گئے، اور اس کے بعد لے کے گئے ہیں ان کو. ان کی اپیل مسترد ہو گئی ہے، وہ آرام سے گئے ہیں وہ سنسار کرنے کے لیے. انہوں نے نماز پڑھنے کی، عصر کا وقت تھا اور نماز پڑھنے کی انہوں نے اجازت لی ہے، پھر انہوں نے نماز ادا کی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ ایک سٹیج پہ انسان کو ریئلائز ہوتا ہے، حضور فرماتے تھے کہ بندے کا اپنا وجود ایک حجاب ہوتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون میں اس کا پورا وجود شامل ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو وہ اس سٹیج پہ انہوں نے نماز کی اجازت لی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت، میں ٹھیک ہے مجھے جو سزا دینی ہے، اور انہوں نے اسے سنسار کر دیا. انہوں نے اپنا سارا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا. تو ظاہر ہے وہ جو کہتے ہیں نا حجاب اٹھ گیا، جیسے وہ صوفیانہ شاعری میں ہاں گھونگھٹ چکلو سجنا ان شرما کنو رکھیا نے، تو وہ ایک حجاب اٹھ گیا. انہوں نے کہا میں پیش ہوں خدا کی راہ میں، اور قربانی انہوں نے دے دی. اس پہ یہ 1924 ایک ایسا زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں اس کا پتہ چلا، اور دارالعلوم لوگوں نے اس ظلم پہ اعتراض کیا. لیکن دارالعلوم دیوبند
حبیب اللہ انہوں نے میسج بھیجا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے فہم اسلام کے مطابق، اور ہم آپ کو غیبی بشارت دیتے ہیں تائید الہی کی۔ تو دیوبند نے کہا ہاں افغانستان کی حکومت کو کہ آپ نے جو کام کیا اتنا نیک کام ہے کہ تائید آپ کے حق میں ہو گیا۔ ہاں آپ نے اسلامی تائید الہی غیبی بشارت دیتے ہیں، اور غیبی بشارت اس طرح ملی انہیں کہ ایک بندہ بچا سکا اس کا نام ہے، اور وہ جو ہے پشاور کی ہوٹل پہ جو ایک ملازم ہے کسی چائے کے ہوٹل پہ، وہ جاتا ہے افغانستان، اور 1929 کی بات ہے، اور جا کے اس کو تختہ الٹتا ہے، اس کا بے سر و سامان آدمی فوج اکٹھی کرتا ہے، اور یہ امان اللہ جس نے 1919 میں ٹل کے مقام پہ انگریزی فوج کو کا اٹیک ریپلس کر کے غازی کا خطاب پایا تھا، وہ بچا سکا تاجک، وہ جا کے اسے کک دیتا ہے اور وہ بمبئی پہنچتا ہے بے سر و سامانی کی عالم میں، اور وہ بچہ پوچھ رہا ہے اس کا چھوٹا مادر جاں اپنی ماں سے، مادر جاں ماں کو جا میر ہم کہاں جا رہے ہیں، برا حال ہے اس کا۔ اور یہ پھر تائید الہی تھی، اور ہماری طرف سے یہ تھا کہ درجنوں بدولے درخواست دی حضرت چودھری فاللہ خان صاحب نے، حضرت مولوی راجہ کی صاحب نے، کہ میں اس جانا چاہتا ہوں افغانستان تبلیغ کے لیے۔ جزاک اللہ، آپ نے ایک مثال دی اور بڑی اہم مثال تھی، اور اس طرح کی بے انتہا سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ جماعت احمدیہ کو آن وسلم کی ذات مبارکہ کی توہین کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے ملا نے عوام سے مسلسل جھوٹ بولا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود علیہ السلام عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کی ایک بڑی مختصر تحریر آپ میں پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے آخر میں۔ آپ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا، اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق، مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائی جاتی ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے، کیا یہ شخص آن وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے عشق میں معمور ہے، مخمور ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ زخم مرہم برہ یار کی ٹیم کی طرف سے چوتھے پروگرام میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ امن کے حالات میں پیدا کرے، اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پہ جو لگے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی اور فتنہ اور فساد جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جلد ختم کرنے کے سامان پیدا فرمائے۔ وہاں کی انتظامیہ اور حکومت کو بھی عقل دے کہ وہ حقیقی رنگ میں عوام کی خدمت کرنے والے ہوں اور انصاف سے کام لینے والے ہوں۔ اسی طرح دنیا کے عمومی حالات کے بارے میں بھی دعا کریں جو بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب انسانیت پر رحم فرمائے۔ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔